ناظرین، ایک خبر یہ ہے کہ ایران پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے اور شاید 3 دن بعد وہ حملہ ہو۔ یہ اتنے بڑے حملے کی خبر میں صداقت کیا ہے اور کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے، یا صرف یہ ایک ڈراوا ہے، ایک افواہ ہے، ایک بار پھر یہ ایران کو ڈرانے کے لیے کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب کے حوالے سے ایران کی پالیسی واضح کیوں نہیں ہے۔ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا کا مطلب اسرائیل ہے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے، جو وہ افواہیں پھیلا رہا ہے، کیا اس میں حقیقت ہے یا وہ صرف آگ لگا رہا ہے؟ اگر وہ آگ لگا رہا ہے تو کیا یہ آگ لگ جائے گی؟ یہ آگ لگے گی تو یہ پھیلے گی، تو کیا آگ لگنے والی ہے یا آگ لگ چکی ہے؟ ان خبروں کا اور اس کے بیک گراؤنڈ کا، اس کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں میں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسرائیل کی بڑی پرانی خواہش رہی ہے اور ہے، ظاہر ہے اس کا تو ایجنڈا ہے۔ اب کوئی اس سے ناواقف ہو یا اس سے کوئی دوسری رائے رکھے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ سورج کے سامنے آنکھیں بند کر کے کہے کہ رات ہے۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، اسرائیل عراق، ایران، شام، ان سب کی تباہی چاہتا ہے، ایون سعودی عرب کی، اور وہ ان سارے علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ خود کہہ چکے ہیں، وہ اپنے نقشے جاری کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں، 2 مہینے بڑے اہم ہیں، اکتوبر اور نومبر۔ ان 2 مہینوں سے کے نزدیک جا کے نہیں، اس سے پہلے کچھ ہونا ہے اور کرنا ہے انہوں نے۔ یہ آپ سمجھیں کہ یہ ان کی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آت آگے لڑائی ہے، یعنی کہ آر یا پار۔ کیوں یہ اہم ہے میں بتاتا ہوں اور اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ مثلا اکتوبر میں اسرائیل کے الیکشن آ رہے ہیں، اسرائیل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور تمام سروے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو لوز کر رہا ہے، نیتن یاہو ہار جائے گا اس دفعہ یہ الیکشن۔ اس کی وجہ یہ ایران کے خلاف جنگ نہیں ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ اسرائیل کا غیر محفوظ ہونا ہے، اسرائیل کی اندرونی جو پالیسیاں ہیں، اور یہ خاص طور پہ اس کا غیر محفوظ ہونا، اور تیسرا اس پہ جو لگے ہوئے کرپشن کے سخت ترین چارجز ہیں، یہ وجہ ہے۔ ایران کے حوالے سے نہیں ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کیوں کر رہے ہو، یہ تو ان کا سب کا ہے، وہ سارے تقریباً اسرائیل، تقریباً سارے نہیں کہا جا سکتا، لیکن 75% 80% جو ہے وہ زائنسٹ ہے، وہ توسیع پسندانہ ہے، پسند لوگ ہیں، وہ تو آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کے یہ جو الیکشن ہے، یہ اس کے لیے بہت ہی نازک الیکشن ہے۔ اگر یہ الیکشن ہارتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی حکومت کھو بیٹھے گا، اپنی طاقت کھو بیٹھے گا، بلکہ وہ گرفتار ہوگا، اور اتنے بڑے چارجز ہیں، اتنے بڑے الزامات ہیں اس پہ کرپشن کے کہ شاید وہ پہلے ہی بیمار ہے تو وہ جیل میں ہی اپنی ساری زندگی گزار جائے۔ تو اس سے بچنا ہے، اور پھر اس نے اسرائیل کے لیے جو زائنسٹ یہودی ہیں ان کے لیے اس نے ہیرو بننا ہے۔ یہ ہے اسرائیل کا معاملہ۔ اور نومبر میں امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہیں ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ میں ابھی آپ کو فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کی ایک آج ہی خبر آئی ہے کہ فیڈرل ریزرو آف امریکہ نے جو شرح سود ہے اس میں تبدیلی نہیں کی، اسے کم نہیں کیا۔ سارے ہی توقع کر رہے تھے کہ اس میں کمی آئے گی کیونکہ مہنگائی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اب اس میں اسے کم نہیں کیا تو اس کے فیصلے میں فیڈرل ریزرو آف امریکہ، جو کہ امریکہ کی اکانومی کا، اس کی معیشت کا ظاہر ہے کہ ضامن ہے اور سب سے بڑا ریگولیٹری ادارہ ہے وہاں کا، جس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ ملک کے اندر معاشی بے یقینی ہے، جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے وہ بڑھ رہی ہے، وہ ہم کم نہیں کر سکے۔ تو اس کے باوجود ہم اپنی شرح سود جو ہے وہ کم نہیں کر رہے، لیکن بے یقینی کا اعتراف کیا ہے، اور ساتھ ہی ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود ملک کی کاروباری جو سرگرمیاں وہ متاثر نہیں ہو رہی بلکہ وہ بڑھ رہی ہیں۔ یہ تو خیر اس کو تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فوری طور پہ اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے معیشت دانوں کا امریکہ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب جھوٹ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بے یقینی بڑھ رہی ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور اسٹیٹ بینک نے اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اب اسے کہتے ہیں اندرونی دباؤ، یہ ہے ٹرمپ کے اوپر اندرونی دباؤ۔
اب ایک عرصے سے شروع کی ہوئی ایران جنگ کا کوئی نتیجہ نکالنے میں ٹرمپ جو ہے وہ ناکام ہے۔ معاہدہ کیا، آدھے دل سے کیا، مطلب لیکن کر لیا، اور پھر ایران کی طرف سے اس کو موقع مل گیا اور اس نے پھر ایران پر حملہ کر دیا۔ اب وہ معاہدے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن ایران تو کسی طرف نہیں آ رہا، مطلب کھل کے تو ایران اب آ بھی نہیں سکتا۔ جو ایران پوزیشن لے چکا ہے اس سے تو ایران آگے، مطلب خود سے آگے بڑھ کے ہاتھ میں لانے سے تو رہا ایران۔ تو اس لیے اچھا، اور اب وہاں پہ نیتن یاہو جا کے بیٹھا ہوا ہے، گو کہ وہ اپنے بیانات سے، ٹرمپ اپنے بیانات سے تاثر یہ دے رہا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے بہکاوے میں، اس کی چالوں میں نہیں آئے گا، لیکن حقیقت یہ نظر آ رہی ہے، جو اندر کی خبریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، اور جو یہودی میڈیا ہے وہ یہ خبریں دے رہا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ دکھاوا ہے۔ اصل میں ایک پلاننگ ہو رہی ہے، اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ اس وقت برطانیہ میں B-152 طیارے جو ہیں، جو ایک وقت میں ہزاروں پاؤنڈ وزنی بام جو ہیں، وہ درجنوں بام جو ہیں وہ پھینک سکتے ہیں، وہ تیار کھڑے ہیں۔ اور پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید ایٹ اے ٹائم ایک منصوبہ ہے اسرائیل کا کہ ایٹ اے ٹائم ایران پر کو 1500-1600 میزائل فائر کیا جائے۔ یہ اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور وہ اس سے شیئر کر رہا ہے، اور اس مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا آن سلاٹ کر کے، اتنا بڑا حملہ کر کے ایران کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے، اور خاص طور پہ اس کے جو انرجی کے ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، تاکہ اس کے جو جہاز ہیں، اور جو جہاز تو خیر ان کے پاس کم ہی ہیں، لیکن جو میزائلوں کو لیے پھر رہی ہیں، ان کی بیٹریز اور ٹرکس جو ہیں ان میں بھی پیٹرول نہ رہے۔ اس حد تک وہ کہتے ہیں کہ ہم انرجی کو نشانہ بنائیں گے تاکہ ان میں پیٹرول نہ رہے، اور وہ جو ابھی حملہ دینے سے قاصر ہو، وہ کر نہ سکے۔ ایک تو اتنا بڑا حملہ ہوگا، اور دوسرا ہم ان کے جو پیٹرول شٹرول وہ ختم کر دیں گے، تو اس طریقے سے وہ حملہ نہیں کر سکے گا، وہ اپنی کو موومنٹ ہی نہیں کر سکے گا۔ اب جو یہ خبریں آ رہی تھی کہ سٹرنگر میزائل جو ہیں وہ خرید رہا ہے ایران، تو اس کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سٹرنگر میزائل کا ایران کو فائدہ کیا ہے؟ سٹرنگر میزائل ٹائپ، یعنی کہ میزائل جو خرید رہا ہے چائنا سے، وہ تو آپ کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں نا، تو کندھے پہ رکھ کے تو آپ دو جگہوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایک آپ بنا سکتے ہیں جو زمینی فوج ہے اس کو، اور دوسرا اگر کوئی لو فلائی کرے آ کے جہاز، تو اس کو آپ نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ اور جو اسرائیل کے جہاز ایران میں آتے ہیں وہ تو بہت ہائی فلائی کرتے ہیں، بہت ہائی الٹیچوڈس پر فلائی کرتے ہیں، تو وہاں سے ان کو نشانہ بنانا سٹرنگر میزائل سے تو ناممکن ہے۔ تو یہ جو سٹرنگر میزائل والا جو اگر وہ لے بھی رہے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ ان کو، وہ کہتے ہیں، ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، یہ تو ہے کہ جو منصوبے بن رہے ہیں اور جو اندر خانے باتیں ہو رہی ہیں، اور جو بظاہر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، لیکن اصل میں ایک بساط بچھائی جا رہی ہے ایک بڑے حملے کی، تاکہ اکتوبر اور نومبر سے پہلے نتیجہ نکالا جائے، اور اپنی مرضی کے نتیجے لے کے واپس جائیں اپنی عوام کے پاس، اور وہاں سے پھر وہ ہیرو بن کے، تو ادھر سے جو نیتن یاہو ہے وہ جیتے، اور ادھر سے ٹرمپ جو ہے وہ جیتے۔ یہ ہے اندر کھاتے جو بن رہی ہیں۔ اور میں نے ایک خبر آپ کو پہلے سے دیتا آ رہا ہوں کہ جو زمینی فوجیں اتارنے کا بھی آپشن جو ہے وہ ان ملاقاتوں میں زیر بحث ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ زمینی فوجیں پھر اس کو کم از کم 2 لاکھ فوج اتارنی پڑے گی، کیونکہ ایران کا جو جغرافیہ ہے اس میں آپ چند ہزار فوج سے یہ کام نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے تو واپس جانا مشکل ہوگا، ان فوجیوں کا کارروائی کر کے واپس جانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ مکس اینڈ میچ ہو کہ ایک طرف وہ حملے ہو رہے ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ فوجیں داخل ہو رہی ہوں، تو بہت ہی ایک وہاں پہ موساد کا چیف بھی بیٹھا ہوا ہے جا کے، اور ایک جو پلاننگ ہے وہ تقریباً سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دے رہے، لیکن کہیں کہیں سے خبریں نکال بھی رہے ہیں تاکہ یہ گونج رہے، اور جب وہ پھر مطلب آئیں تو اس سے پہلے جو ماحول جو ہے وہ بن چکا ہو۔ اب ہم آتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے۔ سعودی عرب پہ جو حملہ ہوا ہے اس پہ بھی اب دیکھیں کہ جو یہودی میڈیا ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کان ایک نیوز ہے، کان نیوز ان کا ایک ایجنسی ہے خبروں کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عراق سے حملہ ہوا ہے دراصل اس کے پیچھے ایران ہے۔
اور ایران کی مدد سے ہوا ہے. ایک ہوتا ہے پیچھے ہونا, ایک یہ وہ کہہ رہے ہیں ایران کی مدد سے ہوا ہے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں, یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو سعودی عرب نے جوابی کارروائی کی ہے تو اس میں ایرانی پاسداران انقلاب وہاں پہ نشانہ بنے ہیں عراق کے اندر. مطلب وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب وہاں موجود تھے اور یہ حملہ انہوں نے کیا یا کروایا. اور اب وہ نشانہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو وہ تصدیق کر رہا ہے اور مغربی میڈیا باقی بھی کر رہا ہے کہ وہاں جی وہ اتنے لوگ اور 20 اور 25 اور کتنی تعداد بتا رہے ہیں کہ وہ نشانہ بننے والے میں ہیں اور وہ اہم کمانڈرز ہیں. اب یہی جو یہودی میڈیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے بھی اس حملے کے فوری بعد جو سعودی عرب نے حملہ کیا جوابی, عراق کو پوری تفصیل بتا دی, کیونکہ عراق جو ہے وہ امریکہ کا ایک لحاظ سے اتحادی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ آپ کی سرزمین پہ حملہ نہیں ہوا, یہ دراصل ایرانیوں پہ حملہ ہوا ہے اور ان کی ملیشیا پہ ہوا ہے اور اس میں یہ لوگ ملوث تھے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی افواہ ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ جو صورتحال ہے, یہ ایک بڑی کنفیوژن بنا رہی ہیں. اور جو بڑی کنفیوژن ہے اس کے نتیجے میں اس خطے میں اب جو اگلا جنگ کی جو صورتحال ہے اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو کنفیوژن ہے یہ ایسی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی کہ اس میں سب کو شامل ہونا پڑے گا اور سب شامل ہو جائیں گے. اور سب کون ہوں گے؟ جو سارے کے سارے ایران کے خلاف ہیں. تو ایران کو تو اپنے ساتھ کسی کو تو رکھنا چاہیے نا. دیکھیں آپ اکیلے تو جنگ نہیں لڑ سکتے, کوئی بھی اکیلے جنگ تو نہیں لڑ سکتا. اب پہلے تک تو پاکستان نے بڑا ہی جارحانہ سفارتکاری کر کے یہ رول ادا کیا اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان خاص طور پہ جو غلط فہمیاں وہ پیدا نہیں ہونے دی. فوری کلیئرٹی کرائی, ادھر سے بات ہوتی تھی تو ادھر سے ہو جاتی تھی, ادھر سے ہوتی تھی تو ادھر سے ہو جاتی تھی. لیکن یہ جو حملہ جب سے ہوا ہے ایران کی طرف سے مذمت آنا تو دور کی بات ہے, کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. سعودی عرب کی طرف سے جب بھی کوئی ایسی بنتی ہے کوئی غلط فہمی تو وہ فوری کلیریفیکیشن دیتے ہیں. اب پاکستان اس میں کتنا ہی آگے جا سکتا ہے جب کوئی دوسرا ملک جو ہے خاص طور پہ ایران اپنی پوزیشن کو خود نہیں بچانا چاہ رہا اور سب کے سب کو اپنا دشمن بنانا چاہ رہا ہے. دیکھیں جنگ لڑی جاتی ہے, جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دشمن کم سے کم ہوں یا پھر باری باری آئیں. ایک دم تو اب سب دشمنوں کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے. تو یہ ہے ایک ساتھ ہی سب دشمن اپنے جو بھی اگر یہ ان کو دشمن ہی سمجھتے ہیں, جبکہ سعودی عرب تو ساتھ ساتھ کہتا جا رہا ہے کہ ہمارا ایران کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم ایران سے تو تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو بنتی جا رہی ہے, اور اگر یہ صورتحال جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں واشنگٹن سے اور یہ جو خفیہ خبریں جو خود ہی وہ نکال رہے ہیں اور اس طرح کی جو ٹپس دے رہے ہیں, یہ اگر ٹھیک ہیں تو یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں آل اگینسٹ ایران ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اینڈ پہ میں ان لوگوں کے لیے یہ بغیر کوئی تفصیل بتائے ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان صرف باتیں کر رہا ہے, سعودی عرب کا ساتھ نہیں دے رہا, پاکستان ساتھ دے رہا ہے. اجازت دیجیے.